أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ الصف کی چند آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے. پہلی دو آیتوں میں حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیسی اذیتیں پہنچائیں اس کا بہت ہی مختصر اور جامع انداز میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. دوسری آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، سمجھایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. یأتی من بعدی اسمہ احمد. میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی اور خوشخبری سنائی. پہلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، سمجھایا تو بنی اسرائیل جو ہٹ درم قوم تھی اور بات اتنی آسانی سے مانتے نہیں تھے. ہر بات میں حجت کرنا، ہر بات میں خلاف ورزی کرنا، ہر بات میں ٹیڑھا پن کو اختیار کرنا، یہ ان کا مزاج بنا ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کبھی سختی سے کبھی نرمی سے لے کر چلتے تھے. پورا تذکرہ اللہ نے سورہ بقرہ میں اور مختلف صورتوں میں مختلف جگہوں میں ان کا تذکرہ بار بار آیا ہے. یہاں اس آیت میں صرف اتنا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي. تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو؟ تم مجھے اذیت کیوں پہنچاتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. اب یہ ذکر کیوں ہے؟ اس میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
تسلی دینا مقصود ہے۔ کیا تسلی ہے؟ انشاءاللہ ابھی بات اس کے بعد آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے ہر طرح سے اذیتیں پہنچائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کئی مرتبہ سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ جب بھی کوئی اللہ کا حکم آتا تو اس کی نافرمانی کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی۔ تورات کیسے دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک کوہ طور میں اعتکاف کر کے روزہ رکھ کر بغیر سحر بغیر افطار کے روزہ رکھ کر 40 دن تک چھلا کشی کر کے بڑی محنت اور مجاہدوں کے بعد کتاب لے کر آئے۔ اللہ نے ان کو تورات عطا فرمایا، لیکن انہوں نے لینے سے قبول کرنے سے انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہاڑوں کے سر پر اٹھایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم سے اللہ نے وعدہ لیا لیکن تم نے وعدے کو توڑ دیا۔ تو اللہ نے کوہ طور کو ان کے سر پہ کھڑا کر کے پوچھا کہ مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ اگر نہیں مانو گے پہاڑ تمہارے سر پہ چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں کچل دیا جائے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ سمینا وَأَطَعْنَا سمینا وَأَطَعْنَا۔ جب پہاڑ بڑھ گیا تو پھر سمینا وَعَصَیْنَا، ہم نے سنا ہم نے نافرمانی کی۔ تو یہ ان کا مزاج، اور اسی طرح ہر موقع پر ہر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں پہنچاتے تھے۔ وادی تیہ میں اللہ نے من و سلویٰ اتارا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو اللہ نے من و سلویٰ نازل فرمایا۔ حکم یہ تھا کہ روزانہ تازہ بٹیر جیسا ایک چھوٹا سا پرندہ آئے گا، وہ بھاگیں گے نہیں، پکڑو ذبح کر کے کھا لو۔ اور تلنجبین ایک آئس کریم جیسی کوئی چیز پر کوئی لیکوڈ پتوں پر جم جاتا تھا، وہ کھاتے ہیں اور وہ چاٹ لیتے تھے، اسے تلنجبین کہا جاتا ہے۔ من اور سلویٰ دونوں چیز اللہ نے ان کا عطا فرمایا۔ بٹیر کا گوشت تھوڑا گرم تھا، تلنجبین تھوڑا اس کے اندر سردی تھی، تو دونوں کو اللہ نے اعتدال میں بنا دیا۔ اب کہا کہ اگلے دن کے لیے اٹھا کر مت کرو، چند دن تک تو خاموش رہے۔ اس کے بعد انہوں نے گوشت کو جمع کرنے شروع کر دیا، ذخیرہ بنا کر رکھ دیا، ہانڈیوں میں جمع کر رکھنے لگے، تو اللہ نے عذاب نازل فرمایا۔ ہر طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، اور یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الزام لگایا ان کے اوپر کہ ان کے خاص عضو میں کوئی نقص ہے، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کرتے تھے۔ اس زمانے کی عادت تھی، مرد وغیرہ سب مل کر ایک ساتھ برہنہ ہو کر غسل کرتے تھے ندیوں میں جا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت باحیا تھے، شرم حیا غالب تھی، تو تنہا جا کے غسل کرتے تھے۔ اللہ نے سورہ احزاب کا آخری رکوع، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان کرو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے حضرت موسیٰ کو اذیت پہنچائی، جنہوں نے حضرت موسیٰ کو تکلیف پہنچائی، یہی تکلیف تھی ان کے اوپر الزام لگایا۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بری کر دیا۔ جو کچھ وہ کہتے تھے، الزام لگاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا۔ تو یہ ان کی اذیتیں تھیں، اور طرح طرح کی اذیتیں، وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا تو فوراً قبول نہیں کرتے، اس میں اعتراض کرنا، اس میں حجت بازی کرنا، اس میں بات کو نہ ماننا، باتوں کو ٹالنا، فوراً عمل نہ کرنا، یہ ان کا مزاج ثانیہ بنا ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے پوری زندگی اس طرح اذیت پہنچائی، کبھی حضرت موسیٰ کو چین سکون نصیب نہیں ہوا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی بددل ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، لِمَ تُؤْذُونَنِی، کہتے کہ کیوں مجھے اتنا اذیت پہنچاتے، کیوں مجھے تم اتنی تکلیف پہنچاتے،
وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ایک زمانہ سال ہر سال بیت گئے، اس طرح یہ ہٹ درمیاں کرتے رہے، ناراضیاں کرتے رہے، ہر قسم کی پریشانی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ مزاج ٹیڑھا تھا تو اللہ نے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے مزاج کو، ان کے دل کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ جب دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی حق بات، ہدایت کی بات ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اس طرح کے حدیث میں نا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ بڑھ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے دھل جاتا ہے، استغفار کرتا ہے دھل جاتا ہے، لیکن گناہ بار بار کرتا ہے، کئی گناہ کرتا ہے، وہی گناہ بار بار کر رہا ہے تو ایک ایک نقطہ، سیاہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کی حالت ایسی تھی، تو اللہ نے ان کے قلوب کو ٹیڑھا کر دیا۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، ان کے مزاج میں ٹیڑھا پن آ گیا، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو فوراً گرفت نہیں فرماتا، ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، پھر ایک زمانہ گزرتا ہے، بہت لمبا عرصہ گزرتا ہے، تو پھر اللہ اسے پکڑتے ہیں، اللہ اسے چھوٹ دیتے ہیں، سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں، باز آنے کا موقع دیتے ہیں، لیکن جب باز نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ گرفت فرماتے ہیں۔ جب گرفت ہوتی ہے نا تو پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو بھی اسی طرح ٹیڑھا کر دیا۔ اب یہاں یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے۔ اس آیت کے ذریعے، اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ اے نبی جی، یہ آپ کو جو قوم کفار مکہ آپ کو ستا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، آپ پر ایمان نہیں رہے ہیں، آپ کے چچا آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، پورا مکہ آپ کا دشمن بنا ہوا ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، آپ پر پتھر پھینک رہے ہیں، آپ کے اوپر کچرا ڈال رہے ہیں اور آپ کے اوپر تھوک رہے ہیں، اور آپ نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ہیں، ان کی اوجڑی آپ کے اوپر رکھی جا رہی ہے، اور آپ کو طرح طرح کے ستایا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو ساحر کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا۔ اے نبی جی، آپ اطمینان سے رہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے۔ حضرت موسیٰ نے کہا انی وقد تعلمون انی رسول اللہ، کفار مکہ بھی جانتے رہے کہ اب اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں پیدا ہوئے، آپ ہی کے خاندان کے ہیں، آپ کے شہر کے ہیں، اللہ کے نبی آپ کے سامنے ہیں، آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی، سب، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد، ساری زندگی کفار مکہ کے سامنے ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کو نبی جاننے کے باوجود آپ کے ساتھ ہڑدنی کی، ایمان نہیں لائے، آپ کو ستایا، اذیتیں پہنچائی۔ تو اس لیے جب واقعہ سنایا جاتا ہے تو آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف مجھے ہو رہی ہو تو کسی قسم کی تکلیف اس سے پہلے کسی کو ہو چکی ہو تو واقعہ سن کر ہمیں تھوڑا تسلی ہوتا ہے، صبر آتا ہے، ابھی چلو یہ دنیا کا دستور ہے، ہر ایک کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قصے سنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ اے نبی آپ اطمینان سے رہیں۔ سورہ انعام میں صاف صاف فرمایا جا رہا ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔
کہا کہ اے نبی جی اگر یہ لوگ کفار مکہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کا انکار کر رہے ہیں، فقد کذبت رسل من قبلک، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے سب جھٹلائے گئے، فصبروا سب نے صبر کیا، وَأُوذُوا سب ستائے گئے، حتی اتاہم نصرنا یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی۔ تو ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کا واقعہ بہت مختصر جامع انداز میں سنا کر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ اطمینان سے رہیں، کامیابی آپ ہی کو ہوگی، ترقی آپ ہی کریں گے اور آپ ہی آگے بڑھیں گے۔ یہ لوگ اذیتیں تو پہنچائیں گے لیکن آپ کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ، جب جنہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، نضر ابن حارث، عتیبہ، یہ سب بڑے بڑے سرداران تھے، کفار مکہ تھے، یہ سب کے سب مارے گئے، ایمان نہیں لائے۔ کوئی بدر میں مارا گیا، کوئی احد میں مارا گیا، کوئی کسی اور موقع پر ان کے پر موت آئی تو سب کفر کی حالت میں ہو گئے، تو ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ دوسری آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اور زیادہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرتا ہوں جو تمہارے آگے تورات ہے، ومبشرا برسول، اور آگے میں ایک رسول کی تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ ہر نبی پیچھے پہلے نبی کی تصدیق کرتا ہے، ہر نبی مصدق ہے۔ مثلا ایک نبی بعد میں آتے ہیں تو اس سے پہلے نبی کی تصدیق کرتے ہیں کہ میرے پہلے جو نبی آئے وہ ہمارے بھائی ہیں، کہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے بھی دعوت دی۔ ہر نبی اپنے پچھلے نبی کی تصدیق کرتے ہیں، اور کوئی نبی پر کتاب نازل ہوتی ہے تو اس سے پہلے کتاب کی تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر رہے ہیں، حالانکہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1700 سال کا فاصلہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1700 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1700 سال کے بعد آ کر خوشخبری سنا رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں، مصدقا لما بین یدی، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری کتاب جو تو کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے تورات، اس تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں، تاکہ بنی اسرائیل کو اطمینان ہو جائے۔ لیکن انہوں نے دشمنیاں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات لگائے، آپ کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہا، حضرت عیسیٰ پر طرح طرح کے الزام لگائے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس جو تورات ہے اس تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں، یہ تورات حق ہے، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، حضرت موسیٰ پر نازل کی گئی کتاب۔ یہ خوشخبری سنانے کے بعد آگے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، دیکھو میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری سناتا ہوں، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان
تقریباً 500 سال کا فاصلہ۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تقریباً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جس کو امام بخاری نے ذکر فرمایا، 600 سال کا فاصلہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں اٹھائے جانے کے بعد 600 سال کے بعد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانا ہے۔ 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی۔ ان کی کتاب انجیل کے اندر بھی موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام احمد ہوگا، جو میرے بعد آئیں گے، نبی بن کر آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی، بھی میرا تذکرہ تورات میں موجود ہے، میرا تذکرہ زبور میں ہے، میرا تذکرہ دیگر کتابوں میں ہے، میرا تذکرہ انجیل میں ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے جتنے نبی آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں، اپنے وقت میں اپنی اپنی امت کو خوشخبری سنائی کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے جو مکے میں پیدا ہوں گے، جن کا نام محمد ہوگا۔ وہ مکے میں پیدا ہوں گے، خاندان قریش میں پیدا ہوں گے، ان کے اوپر ایمان لانے والے وہ صحابہ ہوں گے، پھر وہ ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، یثرب جائیں گے، پھر وہاں ان کا ٹھکانہ ہوگا اور وہیں ان کی موت بھی ہوگی، ان کا روزہ بنے گا۔ ہر نبی نے خوشخبری سنائی۔ پھر آگے فرمایا جتنی کتابیں آسمانی چھوٹی بڑی کتابیں نازل ہوئی، ہمیں تو صرف 4-5 کتابیں معلوم ہیں، تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف عیسیٰ، صحف شیش، صحف ابراہیم، یہ چند صحیفے ہمیں معلوم ہیں۔ علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں لکھا ہے تقریباً چھوٹی بڑی کتابیں، آسمانی کتابیں 120 کتابیں نازل ہیں۔ ہر کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی دی گئی۔ ہر کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتائی، ہر نبی نے خوشخبری سنائی، ہر کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی دی ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے جو سب سے آخری نبی ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاص طور سے تذکرہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی اور نبی نہیں ہے، درمیان میں 500-600 سال کا عرصہ ہے، درمیان میں کوئی نبی نہیں۔ بنی اسرائیل کے پہلے نبی حضرت موسیٰ ہیں، تو آخری نبی حضرت عیسیٰ ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بعد 600 سال تک کوئی نبی نہیں آئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم 600 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ ان کا تذکرہ انجیل کے اندر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زبانی پیشن گوئی بھی دی، اور اللہ کی طرف سے جو پیغام انجیل کے اندر ہے تو وہ بھی سنایا گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، انی رسول اللہ علیکم مصدقا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں جو تصدیق کرنے والا ہوں، لما بین یدی من التوراۃ، جو میرے آگے تورات ہے، ومبشرا برسول، اور میں ایک رسول کی خوشخبری سناتا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام زیادہ مشہور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے 99 نام ہیں جو مختلف کتابوں میں موجود ہیں، لیکن 5 نام زیادہ مشہور ہیں: محمد، احمد، حامد، ماہی، حاشر، ایک روایت میں عاقب بھی آتا ہے۔ یہ 5 یا 6 نام زیادہ مشہور ہیں: محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام ہیں جو زیادہ مشہور ہیں۔ ماہی کفر کو مٹانے کا، حاشر سب سے آخر میں پیدا ہونے والے، اٹھائے جانے والے، عاقب سب سے آخر میں آنے والے نبی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے،
یہ دو نام زیادہ اور مشہور، محمد احمد، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تورات میں محمد ہے اور انجیل میں احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کے معنی کیا ہیں؟ سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی زمین و آسمان میں۔ قرآن میں اللہ نے 4 جگہ نام لیا ہے، محمد رسول اللہ۔ اللہ نے 4 جگہ نام لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو اسے اللہ نے 4 جگہ قرآن میں محمد کا لفظ آیا۔ احمد ایک ہی جگہ ہے جو یہاں موجود ہے 28ویں پارے میں سورہ صف میں۔ نزل علی محمد، مستقل ایک سورت کا نام ہے جو محمد۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی اللہ نے اس آیت کا ذکر فرمایا جس میں محمد کا ذکر ہے۔ تو 4 جگہ سورہ آل عمران میں اور سورہ احزاب میں، سورہ محمد میں، سورہ فتح کے آخر میں، تو 4 جگہ محمد کا نام لفظ آیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ احمد صرف ایک جگہ ہے۔ محمد کے معنی جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، زمین میں بھی، آسمان میں بھی، فضاؤں میں بھی، نمازوں میں بھی، اذانوں میں بھی، کلمات میں بھی، تشہد میں بھی، نماز کے اندر، نماز کے باہر، ہر جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تذکرہ ہے۔ مختصر الفاظ میں کہنا ہو، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کے بعد وہاں وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و رسولہ۔ تو اللہ نے ہر جگہ آپ نام کے ساتھ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی، جس کی تعریف بیان کی گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب خوشی کی وجہ سے آپ کو گود میں لیا اور کعبۃ اللہ آئے، آ کر آپ کے پوتے کو ہاتھ میں لے کر، گود میں لے کر طواف فرمایا۔ اتنا خوبصورت بچہ، لوگوں نے کبھی ایسا خوبصورت بچہ دیکھا نہیں تھا، لوگوں کی بھیڑ ہو گئی۔ دیکھو، کیونکہ عبد المطلب متولی ہیں، پورے مکے کے بڑے سردار ہیں، آپ کی بات ہوتی تھی، آپ جو کہتے وہ آخری بات ہوتی۔ اتنا پاورفل آدمی تھا عبد المطلب، پورے مکے کے متولی سردار تھے۔ ان کے ہاں پوتا پیدا ہوا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ عبداللہ کا تو پہلے انتقال ہو چکا تھا، یتیم پیدا ہوئے تھے۔ تو عبد المطلب کی بھی خوشی کی کوئی ٹھکانے نہیں تھے، خوشی سے لے کر کعبۃ اللہ کا طواف سے فارغ ہوئے، لوگ جمع ہوئے، کہا کہ سردار اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا کہ محمد۔ لوگوں نے بڑا تعجب ہوا کہ نام تو بڑا عجیب ہے، کیونکہ اس سے پہلے حضرت خواجہ عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا۔ اب یہ سیرت النبی کا جلسہ نہیں، میں آپ کو سیرت کی بات بتا، چونکہ آیت کی تفسیر اس میں 2-3 باتیں، وہ آیت کی تفسیر سیرت کی آیت ہے، اس میں 1-2 باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا، اس خواب میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ان کا نام محمد رکھو، ان کی تعریف آسمان میں بھی ہوگی، زمین میں بھی ہوگی، مشرق میں بھی ہوگی، مغرب میں بھی ہوگی، شمال میں بھی ہوگی، جنوب میں بھی ہوگی، ہر جگہ اللہ کا اس کا نام ہوگا، تو اسے ان کا نام محمد رکھو۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، پوچھا سردار سے کیا بات ہے، آپ نے ایسا نام کیوں رکھا؟ کہا کہ میرا بیٹا، کیونکہ پوتے کو بھی بیٹا نہیں کہتے ہیں، میرا بیٹا اتنا روشن ہوگا، اس کا نام دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گا، اس لیے ان کا نام محمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انجیل میں احمد ہے، بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے تو محمد تو کہیں ایکا دکا لوگوں کے نام تھے، لیکن بہت کم تھے، کر انم تھے، لیکن احمد اس سے پہلے کسی کا نام نہیں رکھا گیا، سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا گیا، جو انجیل میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ احمد کے معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ حدیث میں خود فرمایا انا احمد الناس برب الناس،
لوگوں میں سب سے زیادہ میں اللہ کی تعریف کرنے والا ہوں۔ جتنی تعریف اللہ کے نبی نے اللہ کی ہے، کسی اور نے اتنی تعریف نہ کی ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعریف کرنے کے لیے متعارف ہونا چاہیے۔ متعارف کا معنی یہ ہے کہ جس کو ہم پہچانتے ہیں، کہ میں آپ کی تعریف کرنا تو آپ کی شخصیت کو پہچاننا ضروری ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ میں جاننا ضروری ہے، آپ کون ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کس کے بیٹے ہیں، کس کے پوتے ہیں، کس کے داماد ہیں، کون سے خاندان کے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ اللہ کی تعریف، اللہ کا تعارف خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی نے اللہ کو پہچانا۔ کون پہچان سکتا ہے؟ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں ساتوں آسمان پہ تشریف لے گئے، عرش معلیٰ پہ تشریف لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار فرمایا۔ آپ سے زیادہ کون پہچان سکتا ہے اللہ کی تعریف، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت؟ کون بیان کر سکتا ہے آپ سے زیادہ؟ تو اس لیے یا تو اللہ نے خود اپنی تعریف کی ہے، پھر دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ آپ کا جسے احمد کے معنی آتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا۔ انا احمد الناس برب الناس، میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہوں۔ تو یہ احمد دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، حا میم دال۔ محمد کا بھی حا میم دال، احمد کا بھی حا میم دال، تو معنی ہی وہی ہے۔ حامدہ کے معنی تعریف کرنا، تعریف کرنے والا، جس کی تعریف کی گئی۔ محمد مصدر ہے، احمد مبالغے کا صیغہ ہے، افعال التفضیل کا صیغہ ہے، جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں نام تورات کے اندر احمد رکھا گیا۔ یأتی من بعدہ اسمہ احمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تذکرہ کیا ہے، لیکن دنیا کا کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو ماں باپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے خاندان والے جو قریبی رشتہ دار کہتے ہیں بھائی پیٹ میں بچہ ہے، 1-2 مہینے میں ڈلیوری ہونے والی ہے، ماں باپ سوچتے ہیں کہ نام کیا رکھیں، نام کیا رکھیں۔ باپ چند نام سوچتا ہے، لڑکا ہو تو یہ نام، لڑکی ہو تو یہ نام۔ ہم آئمہ ہے نا، امام صاحب سے پوچھے، لوگ نام لے کر آتے ہیں کہ 5 نام دو، لڑکے کے 5 نام، لڑکی کے 5 نام۔ میں پوچھتا ہوں لڑکا 1 ہوگا یا 5 ہوگا؟ اب ان کو 10 نام چاہیے، 5 نام چاہیے، لڑکی ہو تو وہ 10 نام، اس میں سے ان کو سلیکٹ کرتے۔ اللہ مہان و حفیظ ہمیں بولے تو وہ پرانے زمانے کے نام، صحابہ صحابیہ کے نام، وہ نہ کو نیو ماڈل کے نام آنا، لیٹسٹ کا نام آنا۔ تو ایسے نام آج لوگوں کا مزاج بن گئے ہیں۔ تو ابھی ڈلیوری ہونے میں 1-2 مہینے ہیں تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ بھی نام کیا رکھنا چاہیے۔ اب اسے نام کے لیے انتخاب کر کے سوچ کے رکھتا ہے، ماں ایک نام سوچ کے رکھتی ہے، باپ نام سوچ کے رکھتا ہے، نانا نانی دادا دادی سوچ کے رکھتے ہیں، لڑکا ہو تو یہ، لڑکی ہو تو یہ، نواسا ہو تو یہ، نواسی ہو تو یہ۔ قربان جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں کہ ہزاروں سال پہلے تورات میں ہے، اس سے ہزاروں سال پہلے جنت میں عرش الہی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان پر کتاب انجیل نازل ہوئی جس میں نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم، تورات میں محمد ہے، انجیل میں احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی دنیا کا آدمی نے نام نہیں رکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام سلیکٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ کس خاندان کے ہیں، تورات کے اندر تو پوری ہسٹری موجود ہے، آپ کہاں پیدا ہوں گے، کس خاندان میں پیدا ہوں گے،
آپ یتیم پیدا ہوں گے، آپ اتنے خوبصورت پیدا ہوں گے، آپ کی آنکھیں ایسی ہوگی، آپ کے پیشانی ایسے ہوں گے، آپ کے بال گھنگرولے ہوں گے، آپ اتنے خوبصورت ہوں گے، اور آپ کا یہ خاندان ہوگا، اور آپ مکے میں پیدا ہوں گے۔ آپ پر ایمان لانے والے سب سے پہلے اولین کون صحابہ ہیں، ان صحابہ کا تذکرہ تورات کے اندر موجود ہے۔ پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائیں گے، مدینے میں آپ رہیں گے، جنگیں ہوگی، پھر وہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ ہوگی اور آپ کا روضہ اطہر مدینے میں بنے گا۔ یہ ساری ہسٹری تورات کے اندر موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہوگا، آپ کا خاندان کیا ہوگا، آپ کی بیویاں کون ہوں گی، یہ تمام تر تفصیلات تورات کے اندر موجود ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف تورات و انجیل کے اندر۔ اب اہل کتاب اللہ کے نبی کو ہزاروں سال سے جانتے ہیں، ابھی دنیا میں آنے سے پہلے ہزاروں سال پہلے تورات میں، 600 سال پہلے انجیل میں، تو یہ سب جانتے ہیں۔ نصارہ جانتے ہیں، یہودی جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوں گے، وہ آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جب وہ آ جائیں گے اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب اس وجہ سے اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے، آمد سے پہلے، یہود و نصارہ کی بڑی جماعت خاندان مدینے میں آ کے بس گئے اللہ کے نبی کے انتظار میں۔ یہ قبیلہ بنو نذیر، قبیلہ بنو قریظہ، قبیلہ بنو خزرج، قبیلہ بنو المصطلق، بنو قبیلہ غطفان، یہ سب یہودیوں کے قبیلے ہیں جو 400 سال پہلے یہاں آ کر بس گئے تھے۔ اس کا پرانا نام یثرب، یثرب دونوں طرح سے، یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے، اللہ کے نبی نے نام رکھا مدینہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے مدینہ رکھا نام، مدینہ شریف ہے۔ تو آ کے بس گئے تھے، اللہ کے نبی کا انتظار ہے۔ فلما جاءہم ما عرفوا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس کو وہ پہچانتے تھے، جاننا نہیں پہچانتے تھے، کفروا بہ، انہوں نے انکار کر دیا، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے۔ یہاں اسی کا تذکرہ ہے، فلما جاءہم بالبینات، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری بینات کے ساتھ تشریف لائے، قالوا، انہوں نے کہا کہ ھذا سحر مبین، یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ اللہ کے نبی کا انکار کر دیا، ایمان نہیں لائے۔ یہودی ایمان ہے، بس چند آدمی جن کو انگلیوں میں گنا جا سکتا ہے، عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی مسلمان ہوئے، یہودیوں میں، نصارہ میں کعب احبار اور ان کے ساتھی مسلمان ہوئے، ورنہ اکثریت یہودیت کی ایمان نہیں لائے، نصارہ کی اکثر ایمان نہیں لائے۔ اب سوال کیوں نہیں لائے؟ آپ کے ذہن میں بات ہوگی نا، کیوں نہیں لائے؟ اللہ نے فرمایا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، ان کی دلوں میں حسد ہو گیا، حق واضح ہونے کے باوجود، حق سامنے آنے کے باوجود ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ حسد اس بات کی کہ یہ نبی ہمارے خاندان بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے؟ بنی اسرائیل میں تقریباً 4000 نبی آئے، وہ سمجھتے تھے آخری نبی محمد احمد وہ بھی بنی اسرائیل ہی میں آئیں گے، لیکن نتیجہ یہ ہوا بنی اسرائیل میں نبی نہیں آئے، بنی اسماعیل میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل کے، بس خاندان بدلا تو ان کے اندر حسد پیدا ہو کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو بہرحال اس کی تفصیلات الگ ہیں،
تو فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین، تو کہا جب ان کے پاس وہ بینات کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہہ دیا یہ کھلا ہوا جادو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے صاف طور سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی ہوئی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب